دنیا اتنی چھوٹی ہے کہ تھوڑا سا اوپر چلے جاؤ تو یہ نظر ہی نہیں آتی، نظر ہی نہیں آتی۔ یہ نہیں، پورا ہمارا سولر سسٹم نظر نہیں آتا جو 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے، نظر نہیں آتا۔ یہ تو اتنی چھوٹی دنیا ہے۔ تو اصل تمہیں پروٹوکول دینے کے لیے پھر اللہ نے جنت کو بنایا، کہا کہ وہاں آ جاؤ، جو چاہو گے پورا کر دیا جائے۔ تو وہ نا زندگی سب سے بڑی تمنا، کون چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں؟ بوڑھے سے بوڑھے کو بھی بڑے کم لوگوں کو سنا کہ یہ دعا کرو خاتمہ ایمان پہ، ورنہ 80 سال کا بھی کہتا یہ دعا کرو صحت دی بادشاہی لبے۔ 80 سال دی عمر ہوگی، دعا کرو اللہ صحت دی بادشاہی دے۔ یہ انسانی کمزوری ہے، نہیں مرنا چاہتا۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ کلنا نکرہ الموت، ہمیں تو موت اچھی نہیں لگتی، ہمیں تو موت سے ڈر لگتا۔ یہ کوئی خلاف ایمان چیز نہیں ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ تو یہ دیکھو نا، عام طور پر کماتے کماتے جوانی ڈھل جاتی ہے۔ جوانی ڈھل گئی تو پیسہ کس کام کا ہے؟ اور جس کو جوانی میں ہی مل جائے تو اس کے پاس عمر کتنی ہے؟ 60-70 سال۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیل کر رہا ہے کہ تم وہ کرو جو میں کہتا ہوں۔ کچھ تھوڑا سا نمونہ یہاں دیکھو گے، لوگوں کے دلوں میں محبت دیکھو گے، چین سکون امن دیکھو گے، اطمینان کی زندگی دیکھو گے، امن سکون کی زندگی دیکھو گے، محبت بھری زندگی دیکھو گے کہ تم میری رحمت کے سائے میں ہوگے، میری نظریں تمہاری طرف ہوں گی۔ اور موت کے بعد جو سب سے بڑی تمنا ہے کہ مرے نہیں، تو پہلا انعام جنت کے دروازے پر، پہلا انعام اعلان، میرے بندو زندگی مبارک ہو، موت ختم۔ پہلا انعام۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر جنت والوں سے یوں کہا جائے کہ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں، ریت کے دنیا میں صحراؤں میں جا کے دیکھو، انگلینڈ میں تو ریت ہے نہیں، دنیا میں دیکھو ریت کے جتنے ذرے ہیں، اتنے سال تمہیں جنت میں رکھا جائے گا اور پھر تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا تو سارے رونے بیٹھ جائیں گے۔ اور جہنم والوں سے کہو کہ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے تھے اتنے سال تمہیں جلایا جائے گا، پھر تمہیں نکال دیا جائے گا تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن نہ ان کے لیے موت ہے نہ ان کے لیے موت۔ زندگی مل گئی، اب زندگی لمبی ہو تو مصیبت آ جاتی ہے، تو دوسرا اعلان ہوگا میرے بندو جوانی مبارک ہو، اب بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا، چونکہ ٹائم ختم ہو جائے گا، ٹائم کو اللہ ختم کر دے گا۔ تو 33 سال کی عمر میں جنت میں داخل ہوں گے اور 33 ارب سال کے بعد بھی 33 سال کے ہی ہوں گے۔ ٹائم ختم، جیسے اللہ تعالیٰ نے غار اصحاب کہف کے لیے کیا کہ ان کو غار میں ڈالا، 20 سال 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال، اور ان کو سلایا۔ باہر ٹائم چلتا رہا 300 برس، اندر اس کو داخل نہیں ہونے دیا، تو جب وہ اٹھے تو 25 سال والا 25 سال کا اٹھا ہے، 325 سال کا نہیں اٹھا۔ اگر وہ 325 سال کا اٹھا تو ویسے یوں ہی ہو کر رہا ہوتا، 25 سال کا اٹھا۔ نہ کسی کا نوخن بڑھا، نہ داڑھی بڑھی، نہ مونچھیں بڑھی، نہ بڑھاپا آیا۔ اللہ نے ٹائم کے گزرنے کا جو اثر باڈی پر ہوتا ہے، وہ ٹائم باہر گزرا ہے 300 سال، اندر ٹائم کو جانے نہیں دیا، تو اٹھے تو ایک ہی دن تھا یا آدھا دن تھا۔ تو جنت میں اللہ کیا کرے گا؟ ٹائم ختم، لہذا جوانی مبارک ہو، زندگی لمبی ہے تو بڑھاپا نہ آ جائے، نہیں، جوانی مبارک ہو۔ جوانی اور بیمار ہو جائے تو پھر بھی مزہ کوئی نہیں ہے، تو تیسرا اعلان ہوگا صحت مبارک ہو، بیماری کبھی نہیں آئے گی۔ پھر جوانی بھی ہو، صحت بھی ہو، عمر بھی ہو، اور ہاتھ پلے کا کھانا ہو تو اس کو کیا کرے؟ ویسے ہی فاقہ مست ہو، پھر کیا کرے گا؟ تو اللہ چوتھا اعلان کرے گا تمہیں ملک و مال مبارک ہو، تم پر فقر کبھی نہیں آئے گا، تم دکھ کبھی نہیں دیکھو گے، جاؤ کھاؤ۔ کیسا کھانا ہے کہ جتنا کھاؤ گے پاخانہ کوئی نہیں، جاؤ پیو، کیسا پینا ہے، جتنا پیو گے پیشاب کوئی نہیں۔
یہاں شراب منع کر دی، آگے خود پلانے کا انتظام کیا ہوا ہے۔ ایک محفل ہے جہاں لوگ خود پئیں گے، یہ لو لیول کے لوگ ہیں، نچلے چھوٹی جنت کے لوگ ہیں۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یہ کافوری شراب پئیں گے، لیکن یہ خود ڈالیں گے اور خود پئیں گے۔ یہ ایک درجہ ہے۔ یہ نہیں کہ ان کے خدام نہیں ہیں، یہ صرف درجے کا فرق بتانے کے لیے یہ بتایا ہے، ورنہ ان کے بھی خادم ہیں۔ سب سے چھوٹا جنتی، جیسے تمہارا ایک بیڈ روم اور ساتھ ایک کچن، سب سے چھوٹا جنتی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت لے گا، اور اس کے 80,000 نوکر ہوں گے، اور وہ سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس کو نکلتا ہوا۔ اللہ نے آگے بھی دکھا دیا اپنے نبی۔ ہم اس نبی کے طریقوں کو جھٹلاتے ہیں جس کی اتنی طاقتور نظر ہو۔ آپ نے اس کا نام بتایا، اس کا نام ہوگا جوہینا، اس کا قبیلہ بتایا کہ اس کا قبیلہ ہوگا جوہینا، نام بھی جوہینا، قبیلہ بھی جوہینا، نکلے گا اور جنت کے دروازے پر پہنچے گا، سب سے آخری ایمان والا جا رہا ہے، تو اس کے استقبال اور گارڈ آف آنر کے لیے 80,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ 80,000، وہ سارے اس کو مرحبا کہیں گے کہ ہائے ہمارے آقا آپ کدھر رہ گئے، ہم تو انتظار کر 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 تھک گئے۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا، میں نے بڑے لطر پھرے، بڑی دھلائی کی تھی فرشتے ہمیں، شکر کرو میں آ گیا۔ سب سے چھوٹا جنت، سب سے چھوٹی جنت۔ تو پینے والے ہیں، یہ نہیں چلا، یہ نہیں کہ ان کے خدام نہیں ہیں، لیکن اللہ 3 درجے بتانا چاہتا ہے تو اس کی تصویر الگ الگ دکھا دی۔ ایک میں خود پی رہے ہیں، نوکر ان کے بھی ہیں لیکن دکھا خود پی رہے ہیں، اور ان کی شراب کا نام ہے کافوری شراب۔ ایک درجہ اس کے اوپر ہے یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، ایک اوپر زنجبیل کی شراب ہے، وہ پلائی جا رہی ہوگی کہ خادم کے ہاتھ میں یا فرشتے کے ہاتھ سے یا جنت کی لڑکیوں کے ہاتھ سے ان کو پلایا جا رہا ہوگا۔ ایک سب سے اوپر کا درجہ ہے جہاں کی شراب ہے، اس کا نام ہے تسنیم۔ تسنیم یہ اوپر والوں کو خالص پلائی جائے گی اور نیچے تمام درجات والوں کو تھوڑی تھوڑی ملاوٹ کر کے دی جائے گی۔ تو یہ جو اعلیٰ درجے کی شراب ہے تو اس کا پلانے والا بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، تو وہاں اللہ کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں میں خود اپنے بندوں کو پلاؤں، میں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں۔ لے میرا بندہ بندی، تیرے برمنگم کے صبر کا آج بدلہ ہے، ہم دے رہے ہیں، ہم پلا رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے پیو۔ ہر جس چیز سے روکا ہے ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے ہے، جس چیز کے کرنے کو کہا ہے ہمیں نفع دینے کے لیے ہے، اور آگے ہر لذت کا سامان تیار کر کے آگے اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے کہ میرے بندے آئیں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو، تو فرشتے آئیں گے اور آ کر کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے کس بات کو؟ کہیں گے بما صبرتم، جو آپ نے برمنگم میں صبر کی زندگی گزاری اس کا صلہ ہے کہ ہم نورانی آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اتنے زیادہ فرشتوں کے سلام کا ایک نشہ ہوگا، ایک نشہ ہوگا کہ وہ فرشتے سلام کر رہے ہیں۔ ابھی وہ نشے کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم میرے رب کا عرش ایسے پھٹے گا اور میرا رب سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام کرنے آیا ہے۔